ایک واقعہ سوچا ہے جو آپ لوگوں کی خدمت میں سوچا عرض کروں کہ واقعے جو ہیں وہ سننے چاہیے اور سنانے بھی چاہیے۔ واقعوں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور یہ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ رہا ہے، واقعوں کا سننا اور سنانا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر سارے نبیوں کے، جو نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجے، سب کے واقعات سنائے ہیں کہ واقعات سے انسان کو سبق ملتا ہے اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں سن ہجری کی دوسری صدی ختم پر ہے، آفتاب نبوت غروب ہوئے ابھی بہت زیادہ مدت نہیں گزری، لوگوں میں امانت اور دیانت اور تقوی غالب ہے، اسلام کے ہونہار فرزند جن کے ہاتھ پر اس کو فروغ ہونے والا ہے، کچھ بڑے سرکار ہیں اور کچھ ابھی تربیت پا رہے ہیں، مطلب کچھ تربیت پا چکے ہیں اور کچھ پا رہے ہیں۔ ائمہ دین کا زمانہ ہے، ہر ایک شہر علماء دین و صلحاء متقین سے آباد نظر آتا ہے، خصوصاً مدینۃ السلام بغداد جو اس وقت مسلمانوں کا دارالسلطنت ہے، اپنی ظاہری اور باطنی آرائشوں سے آراستہ ہو کر گلزار بنا ہوا ہے۔ ایک طرف اگر اس کی دل فریب عمارتیں اور ان میں گزرنے والی نہریں دل لبھانے والی ہیں، تو دوسری طرف علماء و صلحاء کی مجلسیں، درس و تدریس کے حلقے، ذکر و تلاوت کی دلکش آوازیں، خدائے تعالیٰ کے نیک بندوں کی دل جمعی کا ایک کافی سامان ہے، فقہائے محدثین اور عابدین اور زاہدین کا ایک عجیب و غریب مجمع ہے۔ اس مبارک مجمع میں ایک بزرگ ابو عبداللہ اندلسی کے نام سے مشہور ہیں، جو اکثر اہل عراق کے پیر و مرشد اور استاذ محدث ہیں۔ آپ کے مردین کی تعداد 12,000 تک پہنچ چکی ہے، جن کا ایک عبرتناک واقعہ ہم اس وقت آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں یہ بزرگ علاوہ زاہد و عابد اور عارف باللہ ہونے کے حدیث و تفسیر میں بھی ایک جلیل القدر امام ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو 30,000 حدیث حفظ تھی اور قرآن شریف کو تمام روایات و قرات کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا اور مریدین کی جماعت میں سے بہت سے آدمی آپ کے ساتھ ہو لیے، جن میں حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی رضی اللہ عنہما بھی ہیں۔ حضرت شبلی قدس سرہ کا بیان ہے کہ ہمارا قافلہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہایت امن و امان اور آرام و اطمینان کے ساتھ منزل بمنزل مقصود کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ہمارا گزر عیسائیوں کی ایک بستی پر ہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن پانی موجود نہ ہونے کی وجہ سے اب تک ادا نہ کر سکے تھے۔ بستی میں پہنچ کر پانی کی تلاش ہوئی، ہم نے بستی کا چکر لگایا۔ اس دوران میں ہم چند مندروں اور گرجا گھروں پر پہنچے، جن میں آفتاب پرستوں، یہودیوں اور صلیب پرست نصرانیوں کے رہبان اور پادریوں کا مجمع تھا۔ کوئی آفتاب کو پوجتا اور کوئی آگ کو، اور کوئی صلیب کو اپنا قبلہ حاجات بنائے ہوئے تھا۔ ہم یہ دیکھ کر متعجب ہوئے، یعنی تعجب ہوا، اور ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آخر گھومتے گھومتے بستی کے کنارے پر ہم ایک کنویں پر پہنچے، جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی پلا رہی تھیں۔ اتفاق سے شیخ مرشد ابو عبداللہ اندلسی کی نظر ان میں سے ایک لڑکی پر پڑی، جو اپنے خدا داد حسن و جمال میں سب ہمجولیوں سے ممتاز ہونے کے، یعنی کہ باقی جو اور لڑکیاں تھیں ان سب سے ممتاز ہونے کے ساتھ زیور اور لباس سے آراستہ تھی۔ شیخ کی اس سے 4 آنکھیں ہوتے ہی حالت دگرگوں ہونے لگی، چہرہ بدلنے لگا۔ اس انتشار طبیعت کی حالت میں شیخ اس کی ہمجولیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یہ کس کی لڑکی ہے؟ لڑکیوں نے کہا، یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ شیخ نے کہا، پھر اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنا رکھا ہے کہ کنویں سے خود ہی پانی بھرتی ہے؟ کیا وہ اس کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس کی خدمت کرے؟ لڑکیوں نے کہا، کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک نہایت عقیل اور فہیم آدمی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لڑکی اپنے باپ کے مال و متاع پر غرور میں مبتلا ہو کر کہیں اپنے فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے، اور نکاح کے بعد شوہر کے یہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی قصور نہ کرے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے اور 3 دن کامل اس پر گزر گئے، نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، اور نہ کسی سے کلام کرتے ہیں۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز ادا کر لیتے ہیں۔ مریدین کی کثیر التعداد جماعت ان کے ساتھ ہے، لیکن سخت پریشانی میں ہے، کوئی تدبیر نظر نہیں آتی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن میں نے یہ حالت دیکھ کر پیش قدمی کی
اور عرض کیا کہ اے شیخ، آپ کے مریدین آپ کے اس مستمر سکوت سے متعجب اور پریشان ہیں، کچھ تو فرمائیے کیا حال ہے؟ شیخ نے کہا، قوم کی طرف متوجہ ہو کر، میرے عزیزوں، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپاؤں؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے، اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ میرے تمام اعضاء و جوارح پر اسی کا تسلط ہے۔ اب کسی طرح ممکن نہیں کہ اس سرزمین کو چھوڑ دوں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اے ہمارے سردار، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد، علم و فضل اور زہد و عبادت میں شہرۂ آفاق ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ بطفیل قرآن عزیز ہمیں اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے کہا، میرے عزیزوں، میرا اور تمہارا نصیب تقدیر خداوندی ہو چکی ہے۔ مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا اور ہدایت کی علامات اٹھا لی گئی ہیں۔ یہ کہہ کر رونا شروع کیا اور کہا، اے میری قوم، قضاء و قدر نافذ ہو چکی ہے، اب کام میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب واقعے پر سخت تعجب ہوا اور حسرت سے رونا شروع کیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں کے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ کی زیارت کے لیے شہر سے باہر آئے اور شیخ کو ہمارے ساتھ نہ دیکھ کر سبب دریافت کیا۔ ہم نے سارا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ سن کر لوگوں میں کوہرام مچ گیا۔ شیخ کے مریدوں میں سے کثیر التعداد جماعت تو اسی غم و حسرت میں اسی وقت عالم آخرت کو سدھار گئی، اور باقی لوگ گڑ گڑا کر خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں کہ اے مقلب القلوب، شیخ کو ہدایت کر اور پھر اپنے مرتبے پر لوٹا دے۔ اس کے بعد تمام خانقاہیں بند ہو گئیں اور ہم 1 سال تک اسی حسرت و افسوس میں شیخ کے فراق میں لوٹتے رہے۔ 1 سال کے بعد جب ہم مریدوں نے ارادہ کیا کہ چل کر شیخ کی خبر لیں کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، تو ہماری ایک جماعت نے سفر کیا اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا۔ گاؤں والوں نے کہا، وہ جنگل میں سور چرا رہا ہے۔ ہم نے کہا، خدا کی پناہ، یہ کیا ہوا؟ گاؤں والوں نے کہا، اس نے سردار کی لڑکی سے منگنی کی تھی، اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کر لیا اور وہ جنگل میں سور چرانے کی خدمت پر مامور ہے۔ ہم یہ سن کر ششدر رہ گئے اور غم سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امنڈنے لگا۔ بمشکل تمام دل تھام کر اس جنگل میں پہنچے جہاں وہ سور چرا رہے تھے۔ دیکھا تو شیخ کے سر پر نصارہ کی ٹوپی ہے اور کمر میں زنار بندھی ہوئی ہے، اور عصا پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں، جس سے وعظ اور خطبے کے وقت سہارا لیا کرتے تھے۔ جو ان کا عصا تھا اس سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، جو عصا پکڑ کر وہ خطبہ دیا کرتے تھے، جس نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا۔ شیخ نے کسی قدر دبی زبان سے وعلیکم السلام کہا۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے شیخ، اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے آج تمہارا کیا حال ہے؟ شیخ نے کہا، میرے بھائیوں، میں اپنے اختیار میں نہیں، میرے مولا نے جیسا چاہا مجھے ویسا کر دیا، اور اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب چاہا کہ مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دے تو پھر اس کی قضا کو کون ٹالنے والا تھا؟ اے عزیزو، خدائے بے نیاز کے قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم و فضل پر مغرور نہ ہو۔ اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، اے میرے مولا، میرا گمان تو تیرے بارے میں ایسا نہ تھا کہ تو مجھ کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ یہ کہہ کر خدا تعالیٰ سے استغاثہ کرنا اور رونا شروع کر دیا، اور شیخ نے آواز دے کر کہا کہ اے شبلی، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کر۔ حدیث میں ہے، نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ رونے کی وجہ سے لکنت کرتی ہوئی آواز سے نہایت دردناک لہجے میں، اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استغاثہ کرتے ہیں، ہر کام میں ہم کو تیرا ہی بھروسہ ہے، ہم سے یہ مصیبت دور کر دے کہ تیرے سوا کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ خنزیران کا رونا اور ان کی دردناک آواز سنتے ہی سب کے سب وہیں جمع ہو گئے
اور زمین پر مرغ بسمل کی طرح لوٹنا، تڑپنا اور چلانا شروع کر دیا، اور اس زور سے چیخے کہ ان کی آواز سے جنگل اور پہاڑ گونج اٹھے۔ یہ میدان حشر کا نمونہ بن گیا۔ ادھر شیخ حسرت کے عالم میں زار زار رو رہے تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، شیخ آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو 7 قراءت سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی اس کی کوئی آیت یاد ہے؟ شیخ نے کہا، اے عزیز، مجھے قرآن میں 2 آیت کے سوا کچھ یاد نہیں رہا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ شیخ نے کہا، ایک تو یہ ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور دوسری یہ ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کیا، تحقیق کہ وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے شیخ، آپ کو 30,000 حدیثیں مع اسناد کے یعنی مع سند کے بزبان یاد تھیں، اب ان میں سے کوئی بھی یاد ہے؟ شیخ نے کہا، صرف ایک حدیث یاد ہے، جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہم یہ حال دیکھ کر بصد حسرت و یاس شیخ کو وہیں چھوڑ کر واپس ہوئے اور بغداد کا قصد کیا۔ ابھی 3 منزل طے کرنے پائے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ کو اپنے آگے دیکھا کہ نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور بآواز بلند شہادتین اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھتے جاتے تھے۔ اس وقت ہماری مسرت کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اس سے پہلے ہماری مصیبت اور حسرت و یاس کا اندازہ ہو۔ شیخ نے قریب پہنچ کر کہا، مجھے ایک پاک کپڑا دو، اور کپڑا لے کر سب سے پہلے نماز کی نیت باندھی۔ ہم منتظر ہیں کہ شیخ نماز سے فارغ ہوں تو مفصل واقعہ سنیں۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا، اس خدائے قدیر و علیم کا ہزار ہزار شکر جس نے آپ کو ہم سے ملا دیا اور ہماری جماعت کا شیرازہ بکھر جانے کے بعد پھر درست فرما دیا، مگر ذرا بیان تو فرمائیے کہ اس انکار شدید کے بعد پھر آپ کا آنا کیسے ہوا؟ شیخ نے کہا، میرے دوستو، جب تم مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے، میں نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ خداوند مجھے اس جنجال سے نجات دے، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں۔ اس سمیع الدعا نے بئیں ہمہ میری آواز سن لی اور میرے سارے گناہ محو کر دیے۔ ہم نے کہا، شیخ، کیا آپ کے اس ابتلاء و آزمائش کا کوئی سبب تھا؟ شیخ نے کہا، ہاں، جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا، آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن و موحد ہیں، اور یہ کم وقت کیسے جاہل و احمق ہیں کہ بے حس و بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اس وقت ایک غیبی آواز دی گئی کہ یہ ایمان و توحید کچھ تمہارا ذاتی کمال نہیں، کہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو جو ان کو حقیر سمجھتے ہو؟ اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔ اور مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا کہ گویا کوئی جانور میرے قلب سے نکل کر اڑ گیا ہے، جو در حقیقت ایمان تھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شیخ کی زیارت اور ان کے دوبارہ قبول اسلام سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ خانقاہیں اور حجرے کھول دیے گئے۔ بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور کچھ ہدیے پیش کیے۔ شیخ پھر اپنے قدیم شغل میں مشغول ہو گئے، اور پھر وہی حدیث و تفسیر، وعظ و تذکیر، تعلیم و تربیت کا دور شروع ہو گیا۔ خداوند عالم نے شیخ کا بھولا ہوا علم پھر ان کو عطا فرما دیا، بلکہ اب نسبتاً پہلے سے ہر علم و فن میں ترقی ہے۔ ایک روز ہم صبح کی نماز پڑھ کر شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی شخص نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دروازے پر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا ہے۔ میں نے کہا، آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا مقصود ہے؟ آنے والے نے کہا، اپنے شیخ سے کہہ دو کہ وہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں اس گاؤں کا نام لے کر جس میں شیخ مبتلا ہوئے تھے چھوڑ کر آئے تھے، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ سچ ہے کہ جب کوئی خدا تعالیٰ کا ہو رہتا ہے تو سارا جہاں اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہر چیز اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔
میں شیخ کے پاس گیا، واقعہ بیان کیا۔ شیخ سنتے ہی زرد ہو گئے اور خوف سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اس کو اندر آنے کی اجازت دی۔ لڑکی شیخ کو دیکھتے ہی زار زار رو رہی ہے۔ شدت گریے دم لینے کی اجازت نہیں دیتا کہ کچھ کلام کرے۔ شیخ نے لڑکی سے خطاب کر کے کہا، تمہارا یہاں آنا کیسے ہوا اور یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا؟ لڑکی نے کہا، اے میرے سردار، جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی، میری بے چینی اور بے قراری جس حد کو پہنچی اس کا کچھ میرا دل ہی جانتا ہے۔ نہ بھوک رہی نہ پیاس، نیند تو کہاں آتی۔ میں رات بھر اسی اضطراب میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹ گئی اور اسی وقت مجھ پر کچھ غنودگی سی غالب ہوئی۔ اسی غنودگی میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ اگر تو مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شیخ کا اتباع کر اور اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جا۔ میں نے اسی خواب کے عالم میں اس شخص کو خطاب کر کے کہا کہ شیخ کا دین کیا ہے؟ اس شخص نے کہا اس کا دین اسلام ہے۔ میں نے کہا اسلام کیا چیز ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اس بات کا دل اور زبان سے گواہی دینا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برحق رسول و پیغمبر ہیں۔ میں نے کہا تو اچھا میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟ اس شخص نے کہا ذرا آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ میں نے کہا بہت اچھا، یہ کہا اور کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا، تھوڑی دور چل کر بولا بس آنکھیں کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھولیں، اپنے کو دجلہ ایک نہر ہے جو بغداد کے نیچے بہتی ہے اس کے کنارے پایا۔ اب میں متحیر ہوں اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہوں کہ میں چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس شخص نے آپ کے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ سامنے شیخ کا حجرہ ہے، وہاں چلی جاؤ اور شیخ سے کہہ دو کہ آپ کا بھائی خضر علیہ السلام آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس شخص کے اشارے کے موافق یہاں پہنچ گئی اور اب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ شیخ نے اس کو مسلمان کر کے اپنے پڑوس کے ایک حجرے میں ٹھہرا دیا کہ یہاں عبادت کرتی رہو۔ لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی اور زہد و عبادت میں اپنے اکثرا قرآن سے سبقت لے گئی۔ دن بھر روزہ رکھتی ہے اور رات بھر اپنے مالک بے نیاز کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہے۔ محنت سے بدن ڈھل گیا، ہڈی اور چمڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ آخر اسی میں مریض ہو گئی اور مرض اتنا ممتد ہوا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا اور اب اس مسافر آخرت کے دل میں اس کے سوا کوئی حسرت باقی نہیں کہ ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے، کیونکہ جس وقت سے اس حجرے میں مقیم ہے نہ شیخ نے اس کو دیکھا اور نہ یہ شیخ کی زیارت کر سکی، جس سے آپ چند گھڑی کے مہمان کی حسرت و یاس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آخر شیخ کو کہلا بھیجا کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس ہو جائیں۔ شیخ یہ سن کر فوراً تشریف لائے۔ جاں بلب لڑکی حسرت بھری نگاہوں سے شیخ کی طرف دیکھنا چاہتی ہے، مگر آنسوؤں میں ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں اسے ایک نظر بھر کر دیکھنے کی مہلت نہیں دیتی۔ آنسوؤں کا ایک تار بندھا ہوا ہے مگر ضعف سے بولنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کی زبان بے زبانی یہ کہہ رہی ہے۔ آخر لڑکھڑائی ہوئی زبان اور بیٹھی ہوئی آواز سے اتنا لفظ کہا، السلام علیکم۔ شیخ نے کہا، شفقت آمیز آواز سے تم گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ ان قریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ لڑکی شیخ کے ناصحانہ کلمات سے متاثر ہو کر خاموش ہو گئی اور اب یہ خاموشی ممتد ہوئی کہ یہ مہر سکوت صبح قیامت سے پہلے نہ ٹوٹے گی۔ اس پر کچھ دیر نہیں گزری تھی، مسافر آخرت نے اس دار فانی کو خیر آباد کہا۔ شیخ اس کی وفات پر آپ دیدہ ہیں مگر ان کی حیات بھی دنیا میں چند روز سے زائد نہیں رہی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ چند ہی روز کے بعد شیخ اس عالم فانی سے رخصت ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پرفضا باغ میں مقیم ہیں اور 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جن میں پہلی وہ عورت ہے جس کے ساتھ نکاح ہوا یہی لڑکی ہے، اور اب وہ دونوں ہمیشہ کے لیے جنت کی بیش قیمت نعمتوں میں خوش و خرم ہیں۔